خدا نے کائنات بنائی، ملائکہ کو بنایا، مگر تخلیق ملائکہ پر ختم نہیں کر دی کہ ملائکہ کے بعد اب کوئی نئی مخلوق نہ بنے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ مقصد کائنات ملائکہ ہے، کیا بات ہے۔ مگر خود انہی ملائکہ سے کہا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ساری کائنات بن چکی، اب آخری بننے والا باقی ہے، کیا بات ہے۔ جس کے بعد اب کوئی نئی مخلوق نہیں بنے گی۔ تو کیا سمجھے؟ جو چیز جس پہ صرف ہو جائے اس کو مقصد نہ سمجھو۔ میں ایسے سمجھاؤں اور آسان، یہ زمین ہے، زمین جو ہے یہ نباتات کی غذا بن گئی، نباتات کا جز بن گئی، تو اب یہ مقصد نہیں۔ اور یہ نباتات جو ہیں یہ حیوانات کی غذا بن گئے، تو اب وہ بھی مقصد نہیں۔ جو دوسرے پر خرچ ہو جائے وہ دوسرے کے لیے، بے شک اس کا مقصد وہی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ ایسے ہی حیوانات جو ہیں یہ اپنے کو خرچ کر دیتے ہیں انسانوں کے اگلے، تو اب وہ حیوانات بھی مقصد کائنات نہیں، وہ اپنے کو قربان کرتے ہیں انسانوں کے اوپر۔ اس قربان کرنے سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہی مٹی جس میں جامی، جب درختوں کی غذا بنی تو قوت نمو اس کے اندر پیدا ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی سے پتیاں نکلی، اسی سے پھول پھل نکلے۔ یہی پتیاں اپنے سے گر کے تباہ ہو جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، جانور کھا لے تو جانور کے بدن کا جز بن گئی، گوشت پوشت لہو بن گئی۔ یہی جانور اپنی موت مر جائے تو کوئی حقیقت نہیں رکھتا، مگر اسے انسان کے اوپر اپنے کو قربان کر دے تو وہ انسان اور حیوان ناطق کے بدن کا جز بن گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ ختم نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ان کو نئی زندگی مل رہی، سبحان اللہ۔ نئی زندگی مل رہی۔ تو جو دوسرے پر خرچ ہو جائے وہ سمجھ لو وہ مقصد نہیں۔ تو ساری کائنات کو بنانے کے بعد انسان کو بنایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بے شک سبحان اللہ۔ ساری زمین و آسمان کو انسان کا مسخر بنا دیا۔ تو اب ساری کائنات مقصد نہیں رہی، بلکہ صرف انسان مقصد رہا۔ سبحان اللہ۔ مقصد کائنات کیا ہوا؟ انسان۔ صرف انسان مقصد کائنات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ اور ٹھہرے، انسان کی 3 قسمیں ہیں، نبی، مومن، کافر۔ انسان کی 3 قسمیں، نبی، مومن، کافر۔ کافر کا حال ایسا ہے کہ بنایا گیا تھا اس کو اچھی خلقت پر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد کرمنا بنی آدم۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو اس کو بنایا گیا تھا اچھے کام کے لیے، مگر اس اپنے کام میں لگا نہیں۔ بنایا گیا تھا کسی اور کام کے لیے، اس میں خرچ نہیں کیا اس نے اپنے کو، بیکار ہو گیا وہ۔ بدن کا کوئی گوشت سڑ جائے تو کس کام کا؟ گردہ بنایا گیا تھا کس کام کے لیے، اور فیل ہو جائے تو کس کام کا؟ کیا بات۔ نکال کے پھینک دو۔ ارے صاحب بڑے کام کے لیے، ارے کام کے لیے ہے، جو کام ہی نہیں کرتا تو اب کس کام کے لیے؟ پہلے کام کرے تو کام کے لیے۔ معلوم ہے کہ جو چیز کام کے لیے ہے اگر اس کام میں نہیں لگی تو بیکار۔ بریانی آپ نے پکایا کس لیے؟ کھانے کے لیے نا، اور سڑ گئی تو پھینک دو۔ پکایا تھا کھانے کے لیے مگر یہ اب لائق ہے۔ اور صرف سڑنے ہی سے نہیں پھینکتے، چوہا گر گیا اس میں تو ادھر ادھر بھی دیکھنا کہ کہیں کوئی ادھر ادھر سے نجاست تو نہیں آ گئی اس میں۔ کیا بات۔ اب اس قابل نہیں آ کے پھینک دو۔
معلوم یہ ہوا کہ کام کی چیز بھی اگر اس کام میں نہ آئے تو سڑے ہوئے عضو کی طرح سے پھینک دیا جائے، وہ کسی لائق نہیں۔ ارے وہ اولئک هم شر البریہ، سبحان اللہ، وہ تو بدترین مخلوق ہو گئے، وہ کسی لائق ہی نہیں رہے۔ تو جب وہ کسی لائق نہیں رہے تو وہ کائنات کا مقصد کیسے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ تو اٹھا کے پھینک دینے کے لائق ہوئے۔ بے شک۔ اب بچے مومن، تو مومن کا کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا، اس لیے کہ مومن کہتے ہیں ایمان والے کو، اور ایمان کہتے ہیں نبی کی تصدیق کو۔ نبی ہی نہیں تو ایمان کہاں، اور پھر مومن کہاں؟ تو مومن کا کوئی اپنا وجود نہیں ہوتا، مومن کا وجود نبوت کے وجود کا تابع ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سائے کا کوئی وجود ہوتا ہے، دیوار کا سایہ دیوار کے تابع، بے شک، دیوار ہی نہیں تو سایہ کہاں؟ کیا بات ہے، دیوار ہی نہیں سایہ کہاں؟ ایک مرتبہ سائے نے شکایت کیا دیوار سے، کیا بات، دیوار سے سائے نے شکایت کیا، تو میرے بیچ میں کھڑی رہتی ہے، میں نے آج تک سورج کو نہیں دیکھا، کبھی ہٹ جا میں بھی سورج کو دیکھ لوں۔ سائے نے گزارش کیا کہ کبھی تو نے مجھے سورج نہیں دیکھنے دیا، ایک بار تو ہٹ جا میں بھی سورج کو دیکھ لوں۔ تو دیوار نے کہا اگر میں گر گئی تو کہاں رہے گا؟ کیا بات، تیرا وجود تو میرے تابع ہے۔ بے شک، تو معلوم ہوا کہ نبی کا، جب مومن کا کوئی مستقل وجود نہیں تو مستقل وجود والا صرف نبی، سبحان اللہ، بے شک، مستقل وجود والے صرف نبی۔ اب پتا چلا کہ مقصود کائنات صرف انبیاء، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف انبیاء مرسلین ہی کائنات کا مقصد ہے، صرف نبوت والے ہی کائنات کا مقصد۔ بے شک، بات سمجھ میں آ گئی؟ مگر ایک بات میں نے سوچا کہ نبوتیں بھی ایک آئی گئی دوسری آئی گئی۔ حضرت آدم نبوت لے کر آئے، ہم نے سمجھا کہ حضرت آدم کی نبوت یہی مقصد کائنات، وہ چلے گئے۔ حضرت شیشہ معلومہ وہ مقصد نہیں تھا، اگر وہ مقصد ہوتا تو دوسری نبوت نہ آتی۔ اب اس نبوت کو مقصد بنائے تو پھر آگے چل کر حضرت نوح کی نبوت اس کو مقصد کائنات بنائے، وہ خط پھر حضرت کلیم کی نبوت، حضرت ابراہیم کی نبوت۔ مختصر یہ ہے کہ ہر نبی کی نبوت آتی رہی، ایک ختم ہوا پھر بھی نبوت کا کام جاری، نبی آ ہی رہے ہیں، تو معلوم کوئی ایک نبی مقصد کائنات نہیں رہا، کیا بات، کوئی ایک نبی، نبوت کا سلسلہ چلتے 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 چلتے، مگر حضرت عیسیٰ کے بعد جب آخری نبی کو بھیجا گیا تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وخاتم النبیین۔ اب وہ نبی آ گیا کہ اب اس کے بعد کوئی نبوت والا نہیں آئے گا۔ پتا چلا کہ مقصد کائنات صرف ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، حضور